سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ بھلا وہ آدمی کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف پر رکھی اور اللہ کی رضامندی پر رکھی، وہ بہتر ہے یا وہ آدمی کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو تھی، پھر وہ اس کو لے کر گر پڑی جہنم کی آگ میں، اور اللہ ظالم قوم کو راہ نہیں دکھلاتے۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی، یہ ہمیشہ ان کے دل میں شک بن کر رہے گی، مگر جب کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیات تتمہ ہے پچھلے مضمون کا، جس میں یہ بیان ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں منافقین نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی، اور مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ مسجد ہوگی، بلکہ مقصد تھا کہ یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، اسلحہ جمع کریں گے، ان کے خلاف محاذ آرائی کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھیں تو برکت ہو جائے گی۔ آپ نے وعدہ فرمایا، مگر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ دراصل ایک مورچہ ہے جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف بنایا ہے، اس لیے آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے بلکہ اس کو ختم کروا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کر اس کو ہموار کر دیا۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب جو مسجد تھی، مسجد قباء، اس کی تعریف کی، وہاں کے نمازیوں کی تعریف کی وجہ سے۔ اسی سے علماء نے ایک یہ نقطہ بھی نکالا کہ مسجد تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، لیکن مسجد کے نمازیوں کی وجہ سے اس مسجد میں نماز کا رتبہ مختلف ہو سکتا ہے، فضیلت مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک مسجد ایسی ہے کہ وہاں کے نمازی بہت متقی، صاحب علم، تقوی والے، علم والے، فضل والے ہیں، اور ایک مسجد ایسی ہے کہ وہاں اس حوالے سے بالکل معاملہ صاف ہے۔ تو دونوں جگہوں پر نماز پڑھنے کا اثر مختلف ہوگا اور اجر بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ اور یہ نقطہ نکلا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی تعریف کی، اور اس تعریف میں وہاں کے نمازیوں کا تذکرہ کیا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہاں وہ لوگ ہیں کہ جو خوب طہارت حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو جہاں اللہ کے پسندیدہ لوگ نماز پڑھیں، وہ مسجد بھی ان نمازیوں کی وجہ سے شرف پا جاتی ہے۔
یعنی یہ دو طرفہ معاملہ ہے. مسجد کی وجہ سے نماز کو فضیلت ملتی ہے کہ مسجد میں جو نماز پڑھی جائے اس کا اجر زیادہ ہے بنسبت اس نماز کے جو مسجد سے باہر پڑھی جائے، کیونکہ مسجد کا اپنا ایک مقام ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، اور جماعت بالعموم مسجد میں ہی ہوتی ہے. عام حالات میں تو نظم مسجد سے ہٹ کر جو کیا جاتا ہے وہ تو مجبوری کا نام ہے، ورنہ اصل تو جماعت کی نماز مسجد میں ہوتی ہے. الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دی، یہ نماز کہیں بھی پڑھے گی ہو جائے گی، لیکن نظم جماعت جو ہے وہ تو باضابطہ مسجد میں ہے. تو مسجد کو شرف حاصل ہے، اس وجہ سے نمازی کی نماز کے اندر فضیلت آ جاتی ہے. لیکن دوسری جانب دیکھیں تو نمازی کی وجہ سے مسجد کو بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے. یعنی بعض نمازی ایسے اللہ کے ہاں محبوب ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کا وہ خاص تعلق ہوتا ہے کہ ان پر وہ مسجد فخر کرتی ہے. گویا کہ جسے زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے کہ آج تیرے اوپر کوئی اللہ کا محبوب بندہ گزرا ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں گزرا ہے، تو وہ ٹکڑا دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو آج میرے اوپر اللہ کا ایک پسندیدہ انسان گزر کر گیا ہے. اور آج کی آیات میں یہ فرمایا، دو تقابل کیا، دو صورتیں بیان فرمائیں. ایک آدمی نے مسجد بنائی ہے یا کوئی عمارت بنائی، اور اس میں اس کے پیش نظر جذبہ جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈر ہے. میں اس لیے بناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے یا اس کی گرفت سے میں بچ جاؤں، کیونکہ نیک عمل ہے، نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں. ورضوان، اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور کوئی جذبہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کیا عمارت بنا دی، کیا مسجد بنا دی، کیا یہ ہو گیا، کیا فلاں ہو گیا. یہ جذبہ نہیں ہے، بلکہ جذبہ صرف اتنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ سے میرا عذاب سے میری جان چھوٹ جائے، یعنی مغفرت مل جائے مجھے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اس جذبے سے جس انسان نے کوئی بھی عمارت بنائی ہے، چاہے مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، مسجد ہے، تو فرمایا کہ اس کا رتبہ اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ یہ تو یوں سمجھیں کہ ایک ہمالیہ پہاڑ ہے، یعنی یہ مضبوط بنیاد پر قائم ہے. کیونکہ ایک بنیاد وہ ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے، حسی بنیاد، جس مسجد کی ایک عمارت ہے وہ ایک بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ تو ظاہر ہے. اور ایک اس مسجد کی حقیقت ہے جو معنویت ہے کہ مسجد کیا چیز ہے. کیونکہ یہ کسی بھی مسجد کی عمارت اگر ہٹا بھی جائے تو وہ جگہ قیامت تک مسجد ہے، اور اس جگہ سے آپ مٹی بھی ساری نکال دیں، اس کی جگہ نئی مٹی لا کے ڈال دیں، جب بھی وہ نئی مٹی بھی آئے گی وہ بھی مسجد ہی ہوگی. اور وہ جو مٹی وہاں سے نکال دی گئی وہ مسجد نہیں ہے، اصل میں وہ جگہ مسجد ہے. یہیں سے شبہ لگتا ہے بعض لوگوں کو، ہندو خاص طور سے اس پر اعتراض کرتے تھے کہ تم مسلمان ہمیں کہتے ہو کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی تو کعبے کو پوجتے ہو، اسی کے ذریعے سارے منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کعبے کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک کعبہ ایک جہت کا نام ہے، ڈائریکشن ہے، بس اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے. وہ بلڈنگ جو کہ اس ڈائریکشن میں ہے لہذا اس کا بھی احترام ہے، عزت ہے اس کی بھی، لیکن اصل میں حقیقت کعبہ وہ عمارت نہیں ہے. اس لیے اگر وہ عمارت وہاں سے ہٹ بھی جائے کسی ضرورت کے تحت، جسے ہٹتی بھی رہی ہے، تاریخ میں ایسے ادوار بھی آئے کہ کعبہ کی عمارت گرا کر نئی تعمیر بھی کی گئی، تو جب بھی نماز اس جہت کی طرف ہوگی، اس کعبہ کا کوئی پتھر کسی انسان کے پاس، مسلمان کے پاس دنیا کے کسی خطے میں ہو جائے تو مسلمان اس پتھر کو سامنے رکھ کے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اس ڈائریکشن پہ منہ کر کے نماز پڑھے گا. تو کعبہ اصل میں اس فضا کا، اس جگہ کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں ہے. تو اسی طریقے سے مسجد جو ہے، مسجد کعبہ کی بیٹی ہے، بیت اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں مسجد. تو مسجد اس جگہ کا نام ہوتا ہے، کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا.
تو فرمایا کہ وہ جو مسجد کی حقیقت ہے اس حقیقت کی بنیاد کس پر ہے؟ وہ تو نظر نہیں آتی آپ کو، عمارت نظر آتی ہے، چھوئی جا سکتی ہے، یہ فزیکل چیز ہے، لیکن مسجد کی جو حقیقت ہے وہ آنکھ سے دکھائی نہیں دے گی، نہ اس کو چھو سکتے آپ۔ تو مسجد کی حقیقت جیسے اس ظاہری عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی دیر پا ہوتی ہے، اتنا اس کو گرانا مشکل ہوتا ہے، اس پہ اثرات موسمی اور طوفانی اور ہوائی اس قسم کے اثرات اس پر کم ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مسجد کی جو معنوی حقیقت ہے، اصل مسجد ہے، اس کی بھی ایک بنیاد ہے، وہ جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی وہ مسجد اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ وہ بنیاد فرمایا کہ وہ تقویٰ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے۔ ویسے تو ہر عمل میں یہ بنیاد ہونی چاہیے، لیکن بہرحال یہاں چونکہ پس منظر مسجد کا چل رہا ہے، اس لیے اس کو موضوع بحث بنایا کہ ایک شخص نے عمارت بنائی، مسجد بنائی، جگہ بنائی، اور اس کے پیچھے جذبہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسری جانب تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ ایک آدمی نے عمارت بنائی ایسی جگہ پر کہ جہاں دریا چل رہا ہے مثلا، تو دریا کی نیچے سے پانی جو ہے، اب تو دریاؤں پر ڈیم بن گئے، ورنہ پہلے دریا جو ہوتے تھے وہ منظور ہوا کرتے تھے، وہ جہاں دریا کا رخ ہوتا تھا وہاں سے وہ مٹی بہا کر اور زمینیں بہا کے لے جایا کرتا تھا، دوسری طرف سے دریا بہنا چھوڑ دیتا تھا اور دوسرا نیا راستہ بنا دیتا تھا۔ تو ایسی جگہوں پر بعض دفعہ ایک مٹی کا بڑا تودا ہے یا پہاڑ کا کوئی ٹیلا ہے، دریا اس کے نیچے سے گزرتا رہتا، اوپر سے وہ ٹیلا بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن نیچے سے اس نے اس کو کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی بلڈنگ بنا دی جائے تو 2 مہینے 4 مہینے 10 کچھ وقت کے بعد وہ پانی نیچے سے اس کی زمین نکال دے گا، وہ ساری عمارت ایک دم دھڑام سے نیچے گر جائے گی، اور اس کے اندر جو بندہ ہوگا وہ بھی ساتھ ہی جائے گا۔ تو یہ مثال کے طور پر بیان فرمایا کہ ایک طرف وہ عمارت ہے جو مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے اور اس کو گرانے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی اس کے اندر نقص نہیں ہے، اور دوسری جانب منفی جذبے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف مورچہ زنی کے لیے ایک عمارت بنائی گئی ہے۔ اب اس کی بنیاد میں تو اخلاص شامل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی مثال اس عمارت کی طرح ہے کہ جو دریا کے کنارے پر بنائی گئی اور نیچے سے زمین نے مٹی نکال دی، اس نے بالآخر کچھ دیر میں جا کر زمین بوس ہو جانا ہے، بلکہ اپنے اندر جو موجود لوگ ہوں گے ان کو بھی لے کر بہ جائے گی۔ فرمایا کہ جو دوسری عبارت ہے یہ یوں سمجھے کہ جہنم کی آگ میں جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا کوئی بھی عمل ہے وہ یا تو جنت کا فاصلہ کم کرتا ہے یا جہنم کا فاصلہ کم کرتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے انسان کام کرے تو جنت کی طرف قدم بڑھ جاتے ہیں، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے کے جذبے کے ساتھ کرے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کے رسول کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے کام کرے، تو وہ پھر جہنم کی طرف بڑھتا ہے۔ بلکہ ایسا کام جیسے یہ مسجد کا کام تھا، بس زرار کا جگہ جو بنائی انہوں نے، یہ تو بہت زیادہ اتنے بڑے پیمانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی مخالفت کرنا اور ان کے لیے منصوبہ بندی کرنا، اس سے تو بڑا جرم کیا ہو سکتا، یہ تو سیدھی جہنم میں جائے گی۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بطور مثال بات ہے، لیکن بعض حضرات نے کہا نہیں، قرآن پاک کے جو ظاہر الفاظ ہے یہی مراد ہے، یعنی وہ جو اس کا ملبہ اور جو چیز ہے وہ ساری جہنم میں گئی، عمل اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیجا، اور یہ جو لوگ اس سازش میں شریک ہیں ان کے اوپر گویا کہ وہ ایندھن بن کے جلے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا کہ یہ ظالم تھے لوگ، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی، یعنی سیدھی راہ کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا عقل سے کام لیتے تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی مخالفت سے ہمیں کچھ بھی ملنے کا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ عقل پہ پردہ ڈال دے تو پھر کچھ بھی نہیں سجھائی دیتا۔ آگے فرمایا کہ یہ ان کی جو عمارت، ان کے منصوبے خاک میں مل گئے اور کسی حد تک بھی کامیابی نہ ملی ان بیچاروں کو، تو اب ہمیشہ جب تک یہ لوگ زندہ ہیں اس وقت تک یہ عمارت اور یہ منصوبہ ان کا، اس کی ناکامی، یہ ان کے دل میں کانٹا بن کے کھٹکتی رہے گی، اور یہ سوچتے رہیں گے
اگر ہم کامیاب ہو جاتے، اگر یوں ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، کتنی کامیابی ہوتی، شاید ہم مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال پاتے، اسلام کو روک دیتے، ہماری حکومت ہو جاتی، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا شیخ چلی کی باتیں جو ہے وہ سوچتے رہیں گے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا ابھی منصوبہ بالکل بیج کے مرحلے میں ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. اب اس پہ جتنے مرضی ہوائی قلعے تعمیر کرتے رہے، خیالی پلاؤ پکاتے رہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ختم ہوگی کہانی. لیکن یہ بیچارے ہمیشہ اسی میں گرفتار رہیں گے. الا ان تقطع قلوبهم، الا یہ کہ ان کے دل کٹ جائیں، یعنی جب موت آ جائے گی تو پھر تو قصہ ختم ہوگا، ورنہ اس سے پہلے ساری زندگی ان کو افسوس رہے گا اس بات کو. واللہ علیم الحکیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. انہوں نے یہ جو کام کروایا ہے یہ بہت بڑا حکمت والا کام تھا. یعنی کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے کہ ایسے مسجد کو گرا دینا اور جناب یہ کر دینا، اس میں کیا مصلحت تھی، اس کی بجائے چلو چلنے دیتے، پھر دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے، ان کو سمجھا دیا جاتا ہے، بجھا دیا جاتا. اس طرح کی باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ بات ذہن میں نہ لانا، اس لیے کہ اللہ کو خوب پتہ ہے، اور اس کے بعد اس نے جو حکم دیا وہ حکمت پر مبنی ہوئی ہے کہ یہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو اس سے بڑا فساد پھیلتا. ابھی تو چلو ان کو کسی کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، 2-4 پیسے ان کے جو لگے تھے وہ ضائع گئے ہوں گے، لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے اور یہ مورچہ قائم ہو جاتا تو پھر نہ جانے کتنا بڑا فساد ہوتا، کتنے لوگوں کی لڑائیاں ہوتی، کتنی آپس میں جو ہے وہ ناچاکیاں ہو جاتی ہیں اور مسائل کھڑے ہو جاتے، کیونکہ ان کا تو کام یہ تھا کہ آپس میں لڑائی بجھائی کیا کرتے تھے. تو اب اگر ان کی جڑ ہی مار دی گئی تو یہ خیر ہی خیر کا، سراپا خیر کا کام ہوا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بالکل عین مصلحت کے مطابق تھا. یہ جو آخری آیت ہے آج کی، اس کو بعض لوگوں نے 2000 کی بات ہے جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا تھا اور جو کچھ ہوا اس پر، تو بعض لوگوں نے اس وقت کہا کہ یہ جی اس واقعے کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. اور جب پوچھا گیا کہ کہاں تذکرہ ہے تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دیا کرتے تھے آگے سے کہ یہ دیکھیں جی ایک بلڈنگ تھی جس کے گرنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کے دلوں میں کانٹا ہے، کھٹک ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو اس قسم کے جو نادان دوستوں کی کوششیں ہیں، یہ نادان دوستوں کی کوشش ہے. یعنی ان کے خیال یہ ہوتا ہے، جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کونی واقعے کا، جو کائنات کے اندر کوئی واقعہ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر گھسیٹ دیا جائے. اور وہ اس کو قرآن پاک کی خدمت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی خدمت ہو جائے گی. یعنی ہم لوگوں کو یہ باور کرا سکیں گے کہ دیکھو ہمارا قرآن کتنا جو ہے نا وہ پرفیکٹ بھی ہے، اور کتنی ایکوریسی ہے اس کے اندر، اور کتنی دور کی واقعات اور جناب اس نے گھیر کر اور ہمارے سامنے لا کر دکھا دیا. ہم تو آج یہاں پہنچ رہے ہیں، قرآن 1400 سال پہلے وہاں پہنچ گیا تھا. یہ ایک بڑا اچھا بظاہر ایک خوشنما قسم کا جذبہ ہوتا ہے، مگر در حقیقت یہ نادان دوستی ہے. اس لیے کہ اس کام کے لیے جس طریقے سے وہ استدلال کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اس پر ایک بچہ بھی ہنس دیتا ہے. یعنی وہ کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب کرنے کا عملاً کوئی ذریعہ نہیں، اپنے اندر خوش فہمی ہے بس کہ ہم نے بڑی خدمت کر دی. اور دوسرا اس پہ جو نقصان کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم ایک سوال اٹھا سکتا ہے کہ تمہارا جو دین ہے یا تمہارا قرآن ہے وہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا، آج ہم نے کوئی کام کیا تو اس سے تمہارا قرآن کھل گیا، ہمیں جو ہے نا وہ احسان مانو ہمارا، ہم نے ایسا کام کیا جس سے تمہارے قرآن کی تفسیر ہو گئی. ایک مشہور صاحب ہیں، میڈیا ڈے پہ آتے رہتے ہیں، پروفیسر رفیق ان کا نام ہے. وہ کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ علماء ہمارے 1000 سال تک اس آیت کو لے کر بیٹھے رہے. اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، 17ویں پارے کی ایک آیت ہے کہ فرمایا کہ ان کو معلوم نہیں کہ زمین و آسمان اکٹھے ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنا دیا. تو اب وہ پیچھے کوئی آج سے 50-60 سال یا جتنے سال پہلے ایک
کائنات کی ابتدا کے بارے میں سائنٹسٹ لوگوں نے ایک تھیوری پیش کی، بگ بینگ. اب ایک تھیوری ہے، یہ کب تک چلے، اس کو چیلنج ہو جائے، غلط ہو جائے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، کیونکہ سائنس میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. پھر آنے والا آدمی پچھلے کی غلطی پکڑتا ہے، پھر آگے نیا فلسفہ پیش کرتا ہے. نیوٹن کی غلطی، آئنسٹائن سے آگے اگلے لوگوں نے جو کچھ کیا. اب وہ بگ بینگ کے بارے میں کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہے کہ 1000 سال تک ہمارے علماء نے اس آیت قرآنی سے بگ بینگ کیوں نہیں سمجھا. بھی سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے بگ بینگ تھیوری پیش کی، کیا انہوں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تھی؟ کیا تفسیر پڑھ رہے تھے وہ؟ کیا اس پہ غور کر رہے تھے وہ؟ اور اگر اس آیت کا مدعا بگ بینگ ہی ہے تو بگ بینگ صحابہ کو سمجھ آنا چاہیے تھا. پھر 1000 سال کیا 1300 سال کی امت مسلمہ مجرم ہے کہ وہ علم کے خزانے پر گنجا سام بن کے بیٹھی رہی ہے کہ یہ خزانہ آگے یورپ نے کھولا ہے. یہ وہ سوالات ہوتے ہیں، پھر نتائج نکلتے ہیں اس طرح کی نادان دوستی کے. تو اس طرح کی نادان دوستیاں ہوتی رہتی ہیں ہمارے معاشرے میں. قرآن پاک کے ساتھ یہ کھلواڑ چلتے رہتے ہیں، لیکن قرآن ان سب کھلواڑوں سے بری ہے. قرآن کا مفہوم بالکل واضح ہے، کتاب ہدایت سے. سائنسی بات کوئی ویسے ضمناً کہیں آ جائے تو آ جائے، ورنہ اس میں سائنسی حقائق کا بیان نہیں ہے. قرآن پاک سائنسی حقائق کو بھی ایسے بیان کرتا ہے جیسے کہ عام آدمی دیکھتا ہے. جیسے مشہور سائنس کا ایک اصول ہے، اب لوگ اس پہ مانے ہوئے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، دن و رات کی تبدیلی جو ہے یہ زمین کے چکر سے ہوتی ہے. لیکن عام مشاہدہ یہ نہیں ہے. عام مشاہدہ یہی ہے کہ سورج چلتا ہے، اور اسی عام مشاہدے پر ہی ہم اپنی گفتگو کی بنیاد رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، دیکھو سورج کہاں سے چل کے کہاں آ چکا ہے. آج بھی یہی کہتے ہیں. یعنی جس سائنٹسٹ نے یہ تھیوری دریافت کی ہوگی وہ بھی جب اپنا خط لکھے گا یا کسی سے بات کرے گا تو اسی انداز سے کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ زمین گھوم کے کہاں جا چکی ہے، وہ یہ کہے گا سورج کہاں آ چکا ہے. تو یہ عام محاورے جو ہوتے ہیں وہ عام مشاہدے پہ مبنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی سائنسی حقیقت نہیں ہے. سائنسی حقیقت لیبارٹریوں میں، درسگاہوں میں وہ اپنی الگ چلتی رہتی ہے. تو قرآن پاک جہاں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، یا زمین کو ہم نے ساکن کر دیا، تو اس سے مراد وہ عام مشاہدہ ہوتا ہے جو انسان عام لوگوں کی آبزرویشن ہے اس کے مطابق بات ہو رہی ہوتی ہے. اس سے اس طرح کی چیزوں میں پڑ جانا، پھر نکالنا، پھر یہ کوشش کرنا. ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ میں قرآن سے جو ہے نا وہ سائنس کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، مگر میں سائنس میں وہ مفروضے لیتا ہوں جو پکے ہو چکے ہیں. حالانکہ سائنس میں تو کوئی بھی پکا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں 2 + 2 4 ہوتا ہے، اس کو بھی کل کو کوئی آ کر چیلنج کر سکتا ہے 2 + 2 5 بھی ممکن ہو جائے. تو یہ کچھ اس قسم کی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں جب پہلی دفعہ تو ہاں واہ 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 کیا بات ہوگی، لیکن اس کے نتائج کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نتائج کتنے خطرناک نکل سکتے ہیں. تو اس آیت کے ساتھ بھی بعض لوگوں نے اس طرح کی بات کی تھی، تو اس سے یہ ساری باتیں یاد آ گئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.